اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، طٰہٰ و یاسین، رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز سے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق جو ہے اذان سے ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اذان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پنج وقتہ نماز کے لیے اذان دینا سنت موقدہ بمثل واجب کے ہے، یعنی فجر، کے لیے اذان دینا جو ہے سنت موقدہ ہے، اور اس کی تاکید جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ بمثل واجب کے ہے، بمثل واجب کے ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اذان جو ہے وہ شعائر اسلام ہے، یعنی اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اذان بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی بستی یا کسی گاؤں سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر شخص یہ جان جاتا ہے کہ اس بستی کے اندر، اس گاؤں کے اندر جو ہے مسلمان رہنے والے جو ہے موجود ہیں، اس گاؤں کے اندر مسلمان موجود ہیں، کیونکہ اذان جو ہے شاعر اسلام ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اذان جو ہے یہ صرف پنج وقتہ نماز کے لیے قید نہیں ہے کہ صرف 5 وقت فرض نماز کے لیے ہی جو ہے اذان دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے اور وقتوں میں اذان نہیں دی جا سکتی، ایسی شریعت کے اندر جو ہے کوئی قید نہیں ہے۔ یعنی شریعت نے یہ قید نہیں لگائی کہ تم جو ہے صرف 5 وقتہ نماز کے لیے جو ہے اذان دو، اس کے علاوہ جو ہے کسی اور وقت میں اذان تم، کسی اور کام کے لیے اذان تم نہیں دے سکتے، ایسا شریعت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں موجود ہے۔ بلکہ ہم جب احادیث کریمہ کا جو ہے مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے مقامات جو ہے ملتے ہیں کہ جس کے اندر اذان دینا مستحب ہے، جس کے اندر اذان دینا مستحب ہے، یعنی نماز کے علاوہ اور بہت سارے ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر اذان دینا جو ہے مستحب کہا گیا ہے۔ یعنی اگر آدمی اذان دیتا ہے تو وہ فائدہ حاصل کرے گا، اور اگر اذان نہیں دیتا ہے تو کوئی نقصان والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں طبرانی شریف کے اندر ہے کہ
طبرانی شریف کے اندر ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی گاؤں میں آذان کہی جاتی ہے، میرے آقا نے فرمایا جب کسی گاؤں میں آذان کہی جاتی ہے تو اس دن اس بستی کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے حفظ و امان عطا کرے۔ یعنی جس بستی کے اندر آذان ہوئی، آذان کی برکت سے وہ بستی جو ہے عذاب الہی سے محفوظ ہو جاتی ہے، عذاب الہی سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ حکم دیا کہ جب تم کوئی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، جب تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ تو جو ہے آذان دو، تو آذان دو، کیونکہ آذان کی برکت سے جو ہے تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گی۔ اور دوسرا فائدہ ہے کہ آذان کی برکت کی وجہ سے پورا گاؤں، پوری بستی جو ہے عذاب الہی سے محفوظ رہتی ہے، عذاب الہی سے محفوظ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تم کسی بستی پر، کسی گاؤں پر حملہ کرو تو پہلے جو ہے انتظار کر کے یہ دیکھ لو کہ اس بستی کے اندر آذان تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اگر آذان ہوگی تو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اس بستی کے اندر جو ہے مسلمان رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ آذان شاعر اسلام ہے، اور دوسری طرف یہ معلوم ہوا کہ آذان کی برکت سے جو ہے پورا گاؤں جو ہے عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور حلیت الاولیاء کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے سرزمین ہند میں جو ہے اتارا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے سرزمین ہند میں جو ہے اتارا گیا تو انہیں جو ہے وحشت ہوئی، وحشت کا مطلب گھبراہٹ ہوئی۔ پس جو ہے جبریل علیہ السلام اترے اور دفع وحشت کے لیے جو ہے اذان کہی۔ اس حدیث پاک سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جب بھی وحشت ہو، گھبراہٹ ہو تو اذان دینا چاہیے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جب وحشت ہو، پریشانی ہو تو اذان دینا مستحب ہے۔ یہ میرے آقا کی تعلیم ہے، یہ میرے آقا کی تعلیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت کو دور کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے جبریل تم زمین پر جاؤ، تم زمین ہند پر جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو ہے تم آذان دو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آذان کی برکت سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت جو ہے دور ہو جائے گی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ وحشت کو دور کرنے کے لیے آذان دینا مستحب۔ اور دوسری بات یہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی کہ آذان ایسا عمل ہے، آذان ایسا عمل ہے کہ جس کی ابتدا جو ہے اس زمانے سے ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ روئے زمین پر جو ہے کوئی انسان نہیں تھا، پہلا انسان جب روئے زمین پر آ رہا ہے تو آذان بھی جو ہے روئے زمین پر آ رہی ہے، یعنی نسل انسانی
جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں سے آذان کی ابتدا ہوتی ہے، وہیں سے آذان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور آذان کی ابتدا جب سے ہوئی ہر زمانے میں جو ہے آذان پائی جاتی رہی، ہر زمانے میں آذان پائی جاتی رہی، کسی اور شکل میں کسی اور شکل میں آذان جو ہے پائی جاتی رہی۔ آذان کا جو ہے دینا کسی بھی زمانے میں بند نہیں ہوا، آذان کا دینا کسی بھی زمانے میں بند نہیں ہوا۔ آج دشمنان اسلام جو ہے لاکھ کوشش کر لے آذان کو بند کرنے کے لیے، مگر وہ ہرگز جو ہے آذان کو بند نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات یہ کہ آذان کی ابتدا یعنی روئے زمین پر سب سے پہلے آذان اگر کہیں دی گئی ہے تو وہ ہمارے ہندوستان کے اندر دی گئی، ہمارے ہندوستان کے اندر دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیب پہاڑی پر اتارا تھا، اور وہیں پر جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے روئے زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت کو دور کرنے کے لیے، گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے جو ہے آپ نے آذان دی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آذان ہر زمانے میں ہوتی رہی اور ہر زمانے میں ہوتی رہے گی، اور آذان سے فائدہ جو ہے لوگ ہر زمانے میں حاصل کرتے رہے اور آج بھی حاصل کرتے ہیں اور ہمیشہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اور طبرانی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب آپ دیکھو یعنی جب آپ لگ جائے، جب آپ دیکھو اللہ اکبر کی باکثرت جو ہے تکرار کرو، اللہ اکبر کی جو ہے باکثرت تکرار کرو کہ وہ آپ کو بجھا دیتا ہے، آپ کو بجھا دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کہیں آگ لگ جائے اور بہت بھیانک آگ لگ جائے، بجھانے سے بھی نہ بجھے، بجھانے سے بھی نہ بجھے، ایسی آگ لگ جائے لوگ پریشان ہو جائے بجھاتے بجھاتے مگر آگ نہ بجھے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اس کے قریب کھڑے ہو کر جو ہے بلند آواز سے آذان دی جائے، آذان کی برکت سے جو ہے آگ بجھ جائے گی، آذان کی برکت سے آگ بجھ جائے گی۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب آگ دیکھو، جب آگ لگ جائے تو اللہ اکبر کی تکرار کرو یعنی اذان دو۔ تو میرے آقا نے ہم اور آپ کو یہی تعلیم دی کہ جب بھیانک آگ لگ جائے تو جو ہے آذان دینا چاہیے، ایسے موقع پر جو ہے آذان دینا مستحب ہے، ایسے موقع پر آذان دینا مستحب ہے، یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے آذان دی جا سکتی ہے۔ اور زہر الفردوس کے اندر ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے غمگین دیکھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے غمگین دیکھا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے علی میں تجھے غمگین پاتا ہوں، میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہو کہ تیرے کان میں آذان کہے، تیرے کان میں آذان کہے، اس لیے کہ آذان غم اور پریشانی کو رفع کر دیتی ہے۔ میرے آقا نے حضرت علی کو ایک مرتبہ جو ہے غمناک دیکھا، پریشان دیکھا، تو میرے آقا نے حضرت علی کو یہ حکم دیا کہ اے علی اگر تم اپنی پریشانی کو، غم کو دور کرنا چاہتے ہو
تو اپنے گھر والوں سے کہو، اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ تمہارے کان میں جو ہے وہ آذان دے دے، وہ آذان دے دے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آذان کی برکت سے جو ہے غم پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ غم کو دور کرنے کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو ہے آذان دینا چاہیے۔ آذان کی برکت سے جو ہے غم دور ہو جاتے ہیں، پریشانی دور ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور جامع الصغیر کے اندر ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے بچہ پیدا ہو، یعنی جس گھر میں بچہ پیدا ہو اور اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہو تو بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے دائیں کان میں جو ہے آذان دینا چاہیے اور بائیں کان میں جو ہے اقامت کہنا چاہیے۔ اب فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے ام الصبیان کے ضرر سے جو ہے محفوظ رہے گا۔ ام الصبیان یہ ایک بیماری ہے جس کو ہم اور آپ مرغی کی بیماری بولتے ہیں۔ ام الصبیان جو ہے مرغی کی بیماری کو بولتے ہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس بچے کے کان میں جو ہے آذان دی جاتی ہے، دائنے کان میں آذان دے دی جاتی ہے اور بائیں کان میں جو ہے اقامت دے دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، وہ بچہ جو ہے مرغی کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے، وہ بچہ مرغی کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسری بات، مرغی کی بیماری جو ہوتی ہے وہ جناتی خلل ہوتا ہے، جناتی خلل ہوتا ہے، جناتی خلل کی وجہ سے جو ہے بچہ پریشان ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بچے کے کان میں جو ہے آذان اور اقامت کہہ دی گئی تو وہ بچہ جو ہے شیطانی حرکتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور مرغی جیسی بیماری سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ مگر جب سے میرے مسلمان بھائیوں یہ مسلمان فیشن پرستی میں آگے، آج دیکھ لو مسلمانوں کے گھروں کے اندر جو ہے بچے ضرور کچھ نہ کچھ بچے ضرور جو ہے بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اپنے آقا کی اس سنت مبارکہ کو چھوڑ دیا، لوگوں نے اپنے آقا کی اس تعلیم کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے تو ایسا ہتھیار دے دیا تھا، میرے آقا نے جو ہے اب محفوظ رہنے کے لیے ایسا ہتھیار دے دیا تھا، ایسی دیوار عطا فرما دی تھی کہ اگر ہم جو ہے اپنے بچے کے کان میں جو ہے آذان دے دیتے، اقامت کہہ دیتے تو ہمارا بچہ جو ہے پوری زندگی جو ہے ام الصبیان جیسی بیماری سے محفوظ رہتا۔ مگر ہم نے اپنے آقا کی تعلیم کو ایک طرف کہہ دیا اور فیشن پرستی میں جو ہے لوگوں نے اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دیا، تب سے اس بیماری میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ اور آخری حدیث سن لیں میرے مسلمان بھائیوں، جیسے میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر آذان دینا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہم اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ مسند امام احمد اور طبرانی شریف کے اندر ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہو چکے، یہ ایک صحابی رسول ہے، جب ان کو دفن کیا گیا یعنی ان کے انتقال کے بعد ان کو جب دفن کیا گیا اور قبر جو ہے درست کر دی گئی، قبر درست کر دی گئی، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
دیر تک جو ہے قبر کے قریب کھڑے ہو کر سبحان اللہ جو ہے میرے آقا فرماتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب میرے آقا کے اس عمل کو صحابہ اکرام نے دیکھا تو صحابہ اکرام بھی میرے آقا کے ساتھ جو ہے سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر اس کے بعد میرے آقا نے جو ہے بہت دیر تک اللہ اکبر کی جو تکبیر ہے اس کو میرے آقا نے جو ہے بہت دیر تک ورد کیا، اور ورد کرنے کے بعد جو ہے جب خاموشی ہو جاتی ہے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اول یعنی پہلے تو آپ نے جو ہے تسبیح بیان کی، پھر جو ہے آپ نے تکبیر فرمائی، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے جانثار ساتھیوں، اے میرے غلاموں، اس نیک مرد پر جو ہے اس کی قبر تنگ ہوئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف جو ہے اس سے دور کی اور قبر جو ہے کشادہ فرما دی۔ یعنی اللہ اکبر کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبر کی تنگی کو دور فرما دیا اور قبر کو جو ہے کشادہ فرما دیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ قبر کے قریب جو ہے کھڑے ہو کر اذان دینا جو ہے مردے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اذان کی برکت سے جو ہے اگر مردے کی قبر جو ہے تنگ ہو چکی ہوتی ہے تو اذان کی برکت سے جو ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے، قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شیطان کا کھٹکا ہو، جب شیطان کا کھٹکا ہو، کھٹکا کا مطلب جب تم کو یہ اندیشہ ہو کہ شیطان جو ہے مجھے بہکانے کی کوشش کرے گا، غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرے گا، تو میرے آقا فرماتے ہیں جو ہے فوراً اذان کہو، فوراً اذان کہو، وہ دفع ہو جائے گا، وہ دفع ہو جائے گا یعنی بھاگ جائے گا۔ اذان کو سنتے ہی شیطان جو ہے 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے حکم دیا کہ جب تم کو کھٹکا ہو، اندیشہ ہو کہ شیطان جو ہے مجھے بہکانے کی کوشش کرے گا، تو میرے آقا نے حکم دیا کہ اذان کہو۔ اور جب ہم قبر کے اندر مردے کو رکھتے ہیں اور سوال جواب کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے شیطان آتا ہے ہمارے مرحوم بھائی کو گمراہ کے لیے، ہمارے مرحوم بھائی کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے، راہ راست سے جو ہے ہٹانے کے لیے شیطان آتا ہے۔ اس لیے جو ہے جب ہم قبر کے اوپر اذان دے دیتے ہیں تو اذان کی برکت سے جو ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور ہمارا مرحوم بھائی جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے سوالات کے جوابات دے دیتا۔ تو یہ اذان کی برکت ہے۔ تو بہت سارے ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر جو ہے اذان دینا مستحب ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، چند مقامات، چند موقع جو ہے میں نے آپ کو بتائے، آپ اس پر جو ہے عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں، انشاءاللہ جو ہے فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔